السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو آف ایزی ایڈوکیسی یوٹیوب چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل پراپرٹی. آئی نو کہ بہت زیادہ سمپل ٹاپک ہے, بہت بگنرز والا ہے, بٹ ایز آئی آلویز سے کہ میری موسٹ آف دا ویڈیوز جو ہیں وہ بگنرز کے لیے ہی ہوتی ہیں اور ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹس پہ ہوتی ہیں تاکہ آپ لوگ لاء کو ایزیلی سمجھ سکیں. اس سے پہلے میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آئی ہیو ناؤ مور دین 100 سبسکرائبرز اور آپ سب ہی میرے لیے بہت میٹر کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اس کے ساتھ ساتھ معذرت بھی کہ میں ویڈیو کے درمیان میں اتنا گیپ لیا, لیکن اب اپنی ویڈیو ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا, آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ٹینجیبل اینڈ انٹینجیبل پراپرٹی. ہوتی کیا ہیں, آپس میں ڈفرینس کیا ہے اور کیا رائٹس دیتی ہیں اپنے آنرس کو. ان کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ پراپرٹی کیا ہوتی ہے, پراپرٹی کی لیگل ڈیفینیشن کیا ہے, اور لاء میں پراپرٹی کو کس طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں, کس طرح سے سمجھا جاتا ہے اس کو. تو پراپرٹی از این ایکسٹرنل تھنگ دیٹ کین بی پوزیسڈ اور اون. یعنی پراپرٹی کوئی بھی ایک ایکسٹرنل تھنگ ہے جس کو یا آپ پوزیس کر سکتے ہیں یا آپ اون کر سکتے ہیں. اس میں آپ اگر دیکھیں اس لائن میں تو دو طرح کی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. ایک تو اس کی پوزیشن اور ایک تو اونرشپ. یعنی پراپرٹی وہ بھی ہے جس کو آپ پوزیس کر سکتے ہیں اور پراپرٹی وہ بھی ہے جس کو آپ اون کر سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ یو گائز مائٹ نو دا ڈفرینس اباؤٹ پوزیشن اینڈ اونرشپ. اگر نہیں پتا تو اس پہ ویڈیو بنا دوں گی, دیٹس ناٹ این ایشو. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں کہ پراپرٹی از از اینی تھنگ ٹینجیبل اور انٹینجیبل اوور وچ اے پرسن اور بزنس ہیز اے لیگل ٹائٹل. پراپرٹی کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ یا تو ٹینجیبل ہے یا انٹینجیبل ہے اور اس کے اوپر کسی بھی پرسن یا بزنس کا لیگل ٹائٹل ہے. لیگل ٹائٹل کا مطلب کہ وہ پرسن یا وہ بزنس اسے اون کر رہا ہے, اسے پوزیس کر رہا ہے, اس کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے. ٹینجیبل بھی ہو سکتی ہے, انٹینجیبل بھی ہو سکتی ہے. اس میں مطلب اس کی اگزامپل ہم لیتے ہیں کہ لینڈ ہے, کار ہے, ہاؤس ہے, ورک آف آرٹ ہے, کچھ بھی ہے تو وہ پراپرٹی کی ڈیفینیشن میں آئے گا. تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں جی ٹینجیبل پراپرٹی. ٹینجیبل پراپرٹی کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسی پراپرٹی جس کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے ہیں, ہاتھ لگا سکتے ہیں, فیل کر سکتے ہیں, اینی تھنگ دیٹ ریفرز ٹو اے فزیکل پراپرٹی. ٹینجیبل پراپرٹی از اندر نیم آف فزیکل پراپرٹی. ٹینجیبل پراپرٹی از اینی تھنگ دیٹ کین بی فزیکلی ٹچڈ. اب فزیکلی ٹچ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ جیسے ایک ہاؤس ہے, ہم کہتے ہیں کہ ہاؤس از اے پراپرٹی جو کہ کسی کی آنرشپ میں ہے. وی کین فیل اٹ, وی کین ٹچ اٹ. گاڑی ہے, کوئی مشینری ہے, اینی تھنگ جس کی کوئی بھی فزیکل ایگزسٹنس ہے, فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ٹینجیبل پراپرٹی. اے ٹینجیبل پراپرٹی گیوز اونرز دی فالوئنگ رائٹس. اب کون کون سے رائٹس ہیں جو ٹینجیبل پراپرٹی اپنے اونر کو دیتی ہے, تو وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کہ ٹینجیبل پراپرٹی گیوز دا رائٹ ٹو ایکسکلوڈ ادرس فرام یوزنگ ہز پراپرٹی. کہ آپ کے پاس جو پراپرٹی ہے وہ اپنے اونر کو یہ رائٹ دے رہی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے بندے کو ایکسکلوڈ کر سکتا ہے فرام یوزنگ اٹ. کہ ابھی میری ایک پراپرٹی ہے, میں کوئی ہاؤس اون کرتی ہوں یا کار اون کرتی ہوں, تو میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں دوسروں کو روک سکوں, ان کو ایکسکلوڈ کر سکوں کہ آپ میرا گھر استعمال نہیں کر سکتے, گھر میں آ نہیں سکتے, میری گاڑی کو نہیں چھیڑ سکتے, گاڑی یوز نہیں کر سکتے میرے سے پوچھے بغیر. تو یہ میرا رائٹ ہے جو مجھے پراپرٹی دیتی ہے. ٹو ایکسکلوڈ ادرس فرام انٹرنگ انٹو ہز پراپرٹی. جیسے میں نے ابھی بات کی کہ ایک اور رائٹ یہ ہے کہ میری پراپرٹی, میری لینڈ ہے, کوئی میرا کھیت ہے, کوئی ویسے میرا گراؤنڈ ہے, میرا گھر ہے, اینی تھنگ وچ از مائی پراپرٹی. تو میرے پاس یہ رائٹ ہے کہ میں دوسرے لوگوں کو ایکسکلوڈ کر سکتی ہوں, انہیں روک سکتی ہوں کہ وہ میری پراپرٹی میں انٹر نہ ہو, میری کار میں انٹر نہ ہو, میرے گھر میں انٹر نہ ہو. another right is excluding them اور owning it by aggression. کہ میں اب دوسروں کو روک سکتی ہوں کہ they can not own my property, میری پراپرٹی کی ملکیت حاصل نہیں کر سکتے by aggression. زور زبردستی سے وہ مجھ سے میری پراپرٹی نہیں لے سکتے. جیسے قبضہ مافیا ہے یا جو بھی ہے, ہوتا ہے, اٹ ایگزسٹ ان پاکستان. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ پریکٹسز ہیں پاکستان میں, لیکن لیگلی اس کی کوئی بھی جو ہے نا وہ ایگزسٹنس نہیں ہے کہ آپ کسی کی بھی لینڈ پہ, کسی کی بھی پراپرٹی پہ جا کے ایگریشن کے ساتھ یا بائی فورس اس کو اون کر لیں یا اس پہ قبضہ کر لیں. تو یہ میرا رائٹ ہے کہ میں دوسروں کو پریونٹ کروں کہ آپ میری پراپرٹی اون نہیں کر سکتے. ایگریشن کے صرف تب کر سکتے ہیں جب میں آپ کو الاؤ کروں یا میں آپ کو بیچ دوں یا آپ سے خریدوں یا اینی تھنگ, لیکن میری کنسینٹ کے ساتھ, اگریشن کے ساتھ نہیں بالکل بھی. another right is right to alienate. alienate کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کو بیچ سکتی ہوں جیسے میں چاہوں. اگر وہ میری پراپرٹی ہے تو میں اس کو اپنی مرضی سے
بائی بھی کر سکتی ہوں، سیل بھی کر سکتی ہوں، کسی کو آگے اپنے جیسے انہیرٹ بھی کر سکتی ہوں جس کو چاہوں، رائٹ ٹو الینیشن میری پراپرٹی مجھے دیتی ہے۔ اب اگر ہم ٹینجیبل پراپرٹی کے ایگزامپلس دیکھیں تو اس میں لینڈ آ جاتی ہے، ویکلز آ جاتے ہیں، کیونکہ ویکلز کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہوتی ہے، اکوپمنٹ ہے کسی قسم کا بھی، آپ کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہے وہ آپ کی پراپرٹی ہے، وہ آپ اس کو اون کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی مشینری ہے، اگر آپ کا کوئی کارخانہ ہے یا آپ کے پاس گھر میں کسی قسم کی کوئی مشینری ہے اور آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں، پے کیا ہے اس کو خریدنے کے لیے، آپ اسے یوز کر رہے ہیں، آپ کی ملکیت میں ہے وہ، تو اب وہ آپ کی پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے۔ فرنیچر آپ کے گھر میں پڑا ہے، آپ نے خریدا ہے، آپ کی ملکیت میں ہے، آپ کے اپنے گھر میں پڑا ہے، تو وہ آپ کی پراپرٹی ہے۔ یہ سارے رائٹس آپ کے اپنی اس پراپرٹی پہ بھی ہوں گے، کوئی آپ سے اس کو چھین نہیں سکتا، بائی ایگریشن اس کو لے نہیں سکتا، اس کو استعمال آپ کے پوچھے بغیر، آپ کے کنسنٹ کے بغیر اس کو یوز نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا کنسیپٹ ٹینجیبل پراپرٹی کا۔ ٹینجیبل پراپرٹی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی پراپرٹی جس کی فزیکل ایگزسٹنس ہے، جس کو فزیکلی ٹچ کیا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ٹینجیبل پراپرٹی ہے۔ آگے ہمارے پاس آ جاتی ہے جی انٹینجیبل پراپرٹی، الٹا بالکل ٹینجیبل پراپرٹی کے۔ یہ ایسی پراپرٹی ہے جس کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی، فزیکلی ایگزسٹ نہیں کرتی، ہم اسے ٹچ نہیں کر سکتے، ہم اسے فیل نہیں کر سکتے، ہم اسے دیکھ ان اے سینس سکتے تو ہیں، لیکن جیسے ہم کسی فزیکل آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں یا اس طرح ہاتھ لگا کے وہ ہم انٹینجیبل پراپرٹی کو نہیں کر سکتے۔ انٹینجیبل پراپرٹی ریفرز ٹو نان فزیکل پراپرٹی which means that any property that cannot be physically touched۔ سمپل ہے، وہ ٹینجیبل پراپرٹی کیا تھی؟ جس کو ہم فزیکلی ٹچ کر سکتے تھے۔ یہ اب ایسی پراپرٹی ہے جسے ہم فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی پراپرٹی ہے جسے فزیکلی ٹچ نہیں کر سکتے؟ یہ تو پراپرٹی کی ڈیفینیشن سے ہی کوئی الٹ چیز جا رہی ہے، بھائی وہ پراپرٹی کیسے ہوئی؟ تو ہم جیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی اگزامپل جیسے میں نے نیچے لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ورک آف آرٹ یا انٹلیکچوئل پراپرٹی، اب جیسے مثال لے لیں کہ کوئی بک ہے، بک کسی نے لکھی ہے، ایک رائٹر نے لکھی ہے، تو اس کے اندر جو اس نے مٹیریل لکھا ہے، کوئی لا سے ریلیٹڈ بک ہے، کوئی ناول ہے یا کچھ بھی ہے، اس بندے نے اپنے آئیڈیاز، جیسے اگر ناول کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، فکشن ناول ہے، کچھ بھی ہے، اس نے اپنے آئیڈیاز اتارے ہیں اس بک کے اندر۔ وہ بک جو ہے نا، وہ اٹ سیلف فزیکلی تو وہ ایک ٹینجیبل پراپرٹی ہے، لیکن اس کے اندر جو بھی مٹیریل لکھا گیا ہے، اس نے اپنے آئیڈیاز اتارے ہیں اس کے اندر، وہ اس بندے کی اپنی کریٹیوٹی ہے، اس بندے نے کریٹ کیے ہیں اپنے مائنڈ سے، تو وہ اس بندے کی پراپرٹی ہونی چاہیے، اور وہ ہوتی بھی ہے۔ یعنی اب کسی موبائل میں ہم سافٹ ویئر دیکھ لیتے ہیں، آپ کے اندر سافٹ ویئر ہیں، فون بالکل چل رہا ہے، اینڈرائڈ ہے، آئی فون ہے، فون چل رہا ہے، اندر اس کے سافٹ ویئر ہے، وہ کسی نے ڈیزائن کیے، کسی کمپنی نے، کسی شخص نے اپنے مائنڈ کی کریشن ہے اس کی، تو اس بندے کی وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ اس بندے کی ملکیت ہے۔ اگر وہ ملکیت ہے تو وہ کیا ہے؟ پراپرٹی ہے۔ لیکن ہم اس سافٹ ویئر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، تو دیٹ از اے انٹینجیبل پراپرٹی۔ انٹینجیبل پراپرٹی کی اور ایگزامپلز میں ایک انٹلیکچوئل پراپرٹی بتایا۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی میں ہمارے پاس ٹریڈ مارک آ جاتے ہیں۔ ٹریڈ مارک مطلب جیسے کوئی لوگو وغیرہ ہے، کسی بھی کمپنی کا کوئی نمبر ہے جو ان کو ریپرزینٹ کرتا ہے، اس وغیرہ وغیرہ، پیٹنٹس ہیں، کاپی رائٹس ہیں، جو بھی ہے۔ اب انٹینجیبل پراپرٹی بھی جو ہے نا، وہ اپنے اونر کو سرٹن رائٹس دیتی ہے، جیسے رائٹ ٹو اون اٹ، جیسے ہم نے پہلے ٹینجیبل میں پڑھا، انٹینجیبل بھی پراپرٹی جو ہے وہ اونر اون کرتا ہے، اس کو کوئی اس کی اجازت کے بغیر اس کو یوز نہیں کر سکتا۔ اب ہوتا تو یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی انٹلیکچوئل پراپرٹی، آپ کی انٹینجیبل پراپرٹی کو یوز نہیں کر سکتا۔ وہ الگ بات ہے کہ بہت ساری اس کی وائلیشنز ہوتی ہیں، پائریسی ہوتی ہے، جیسے کوئی فلم ہے، فلم بھی پراپرٹی ہے، انٹینجیبل پراپرٹی ہے کہ اونر کی، پروڈیوسر کی۔ اس کے علاوہ رائٹ ٹو الینیٹ جو ہے وہ بھی انٹینجیبل پراپرٹی میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو بائی اینڈ سیل کر سکتے ہیں، اس کو لائسنس کر سکتے ہیں۔ لیکن انٹینجیبل پراپرٹی جو ہے اس کو رائٹ ٹو بائی اینڈ سیل جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اس کو خریدنا اور بیچنا ایک ٹینجیبل پراپرٹی کی نسبت اس کا پروسیس جو ہے وہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، ادروائز اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے اپنے اونر کو زیادہ رائٹس دیتی ہے انٹینجیبل پراپرٹی، ٹھیک ہے۔ اب کچھ اور ہم اگزامپل لے لیتے ہیں جو میں نے آپ کو اسپیسیفکلی جو ہے نا وہ ڈفرینس سمجھانے کے لیے ادھر لکھی ہیں کہ ٹینجیبل اور انٹینجیبل پراپرٹی کے ڈفرینس کیا ہے، اور یہ کہ دونوں ایٹ دا سیم ٹائم
ایگزسٹ کر سکتی ہیں، کین ایگزسٹ ایٹ دا سیم ٹائم، ایٹ دا سیم ٹائم. اب کوئی بھی شخص ہے، اس نے اپنے فرینڈ کو ایک لیٹر لکھا ہے. اب وہ لیٹر اس نے اپنے فرینڈ کو پوسٹ کر دیا. وہ ایک کاغذ پہ اس نے اس کو لیٹر لکھا تھا، کوئی بات لکھی تھی، کچھ بھی لکھا تھا، کوئی آئیڈیا لکھا تھا. وہ لیٹر جو ہے نا، وہ کاغذ کا وہ ٹکڑا اٹ سیلف جو ہے نا، اب وہ فرینڈ کی اونرشپ ہو گئی ہے کہ یہ پیپر جو ہے نا یہ میری اونرشپ ہے. لیکن اس لیٹر کے اندر جو کچھ بھی لکھا گیا ہے، اس کے جو بھی کانٹینٹس ہیں نا، وہ ابھی بھی اس پہلے بندے کے ملکیت ہے. یعنی فرینڈ اے نے فرینڈ بی کو جو ہے وہ لیٹر لکھا تھا، تو وہ لیٹر جو ہے نا وہ اٹ سیلف تو بی کی اونرشپ میں چلا گیا. اب وہ بی اس کو ساری عمر سنبھال کے رکھے، اس کو اسی ٹائم پھینک دے، جلا دے، کچھ بھی کرے، وہ بی کی لیکن اس کے لیٹر کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اے کی ملکیت ہے. بی اس کی اجازت سے نہ ہی اس کو کہیں چھپوا سکتا ہے، نہ ہی کہیں لکھوا سکتا ہے، نہ ہی اس کا پوسٹر بنوا کے لگوا سکتا ہے جب تک یہ اجازت نہ دے. ٹھیک ہے، تو لیٹر جو تھا وہ ٹینجیبل پراپرٹی تھا، اور کانٹینٹس آف لیٹر جو تھے وہ انٹینجیبل پراپرٹی تھے. اب کسی نے کسی کو، دوسرے شخص کو ایک بک گفٹ کی، جیسے کہ میں ایک رائٹر ہوں اور میں نے کوئی بک لکھی ہے. میں کہتی ہوں کہ میں اپنی فرسٹ کاپی جو ہے نا وہ اپنی بہن کو یا اپنے کسی فرینڈ کو جو ہے وہ گفٹ کرتی ہوں، ایز کہ ابھی میں نے بک لکھی ہے، یہ میرے پڑھے، مجھے کوئی ریویو دے، لیکن میں ان کو گفٹ کرتی ہوں. اب وہ بک جو ہے ان اے ہارڈ کاپی اٹ سیلف، جیسے یہ ایک نوٹ بک ہے، بک ان اے ہارڈ کاپی اب اس بندے نے اپنے فرینڈ کو، اپنے ریلیٹیو کو یا میں نے گفٹ کر دی. وہ فزیکلی فارم میں جو وہ بک ہے نا وہ اگلے بندے کی اونرشپ میں چلی گئی ہے، وہ اس کی ملکیت ہے. لیکن اس بک میں جو کانٹینٹ ہے، چاہے میں نے ناول لکھا ہے، کوئی کہانی لکھی ہے، وہ جتنے آئیڈیاز ہیں، وہ کانٹینٹ آف دا بک جو ہے نا وہ ایک تو انٹلیکچوئل پراپرٹی ہے، اور دوسرا وہ میری پراپرٹی ہے، میں اس کو اون کر رہا ہوں. تو یہ ہے انٹینجیبل پراپرٹی. تو بہت آسان کانسیپٹ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اگر اس میں سے کوئی بھی آپ کو کنفیوژن ہے، میری کوئی غلطی ہے، تو آپ مجھے کامنٹس میں بتا سکتے ہیں. اور کوئی اور ٹاپک ہے جو آپ سمجھنا چاہتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بناؤں، تو پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیے گا. آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں کامنٹس میں، بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ. پلیز لائک دس ویڈیو اینڈ سبسکرائب ٹو ایزی ایڈوکیسی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ.